الحمدللہ 28 سپارے مکمل ہو گئے۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ مدینہ منورہ کی بستی ہے اور مدینہ منورہ کی بستی میں رہنے والوں میں ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی نوعیت اتنی خطرناک ہوئی کہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرنے پہنچیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مسئلے کا میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں ہے، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے۔ تو اس اللہ کی بندی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کری، اپنی تکرار پیش کری اور اپنا دکھڑا بیان کیا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش، دیکھو حضور کے اوپر وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ صحابی رسول بیوی کے ساتھ کسی بات پہ جب چپلش ہو گئی، تو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے طلاق دینے کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، یا وہ جو حرام رشتے ہیں اس کی مثل کہہ دیا جائے کہ جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، جیسے میری بہن کی پشت مجھ پر حرام ہے، ایسے ہی تو بھی حرام ہے۔ تو جب یہ مخصوص ٹیکنیکل لینگویج اور ٹیکنیکل جملہ کہا جائے گا تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ طلاق کی 9 اقسام ہیں۔ کتنی؟ 9 اقسام ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ طلاق کو بڑا آسان سمجھتے ہیں اور بہت ہی سہل مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پرسوں درسوں بھی ایک نے مجھ سے وراثت کا مسئلہ پوچھا، تو مسئلہ پوچھ کر کے خود ہی اس نے مجھے حل بتا دیا کہ یہ اس طرح لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ تقسیم وراثت ایسے ہوگی تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تقسیم وراثت اتنی ہی آسان چیز ہوتی کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے میرے سامنے حل کر رہے ہو، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ کل علم کا آدھا علم ہے وراثت، جسے لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ طلاق کو لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ طلاق کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت میں فقہا نے جو مسائل حل فرمائے ہیں اس میں مشکل ترین مسائل جو ہیں وہ وراثت اور طلاق کے ہیں۔ تو یہاں پر طلاق کی یاد رکھیں 9 اقسام ہیں۔ ان 9 اقسام میں ایک طلاق ہے طلاق زہار۔ کیا کہتے ہیں؟ 28ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد آنے والی آیتوں میں طلاق زہار کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور طلاق زہار کے الفاظ کیا ہیں یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، تو یہ طلاق کہلائے گی۔ اب جب اس خاتون نے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو جبریل امین اسی لمحے حاضر ہوئے۔ ان کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ خولہ بنت ثعلبہ، ثعلبہ کی بیٹی ہیں یہ، اور حضرت اوس کی زوجہ ہیں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنی عورتوں کو طلاق زہار دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
اپنی عورت کو چھونے سے پہلے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود پورے کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، جو اللہ کی حدود توڑتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی طویل انہوں نے عمر پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، تو بیچ بازار میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ظاہر ہے کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آتے ہوئے دیکھی تو ہاتھ کے اشارے سے روکا، اور روکنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے بازار میں سب کے سامنے نصیحت کرنا شروع کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 1-2 باتیں ہوتی تو کافی دیر ہو گئی، کچھ لوگ جو تھے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئے، کافی اکتا سے گئے۔ بہرحال وہ خاتون حضرت خولہ جو ہے وہ نصیحت کر کے تشریف لے گئی، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ خود بھی اتنا دیر کھڑے رہے اور ہمیں بھی اتنا آپ نے کھڑا رکھا، کیا اس کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کون ہے یہ؟ جانتے ہو ہے کون یہ؟ مقام کیا ہے ان کا؟ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ زمین پہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں اور آسمانوں کے اوپر پروردگار ان کی بات سنتا ہے۔ ان کا مقام یہ ہے۔ یہ اگر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے اگلی صبح تک بھی مجھے باتیں سناتی نا، جب آسمانوں کے اوپر پروردگار ان کی سن رہا ہے تو عمر کیا ہے؟ عمر 24 گھنٹے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتا۔ تو یہ دین اسلام کا مزاج حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مزاج بتایا، ہمارا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں عزت اور تکریم عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، عزت و تکریم علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ بچے کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، صف میں تھے نا، مجھے 1-2 نمازیوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا چلو میں بتاتا ہوں، میں اپنے انداز سے بتاؤں گا، اس نے اپنے طریقے سے بتائی، یا وہ بچے کو پیچھے کر دیا۔ ہمارے ایک بزرگ نمازی نے پیچھے ہٹو، خود آگے ہو کے کھڑے ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ پتہ بھی ہے آپ جس بچے کو پیچھے کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک حافظ قرآن بچہ ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، حافظ قرآن ہے، تراویح پڑھاتا ہے، اس کو نماز کی شرائط بھی پتہ ہیں، فرائض بھی پتہ ہیں، واجبات بھی پتہ ہیں، اور امامت کرنے کا حقدار بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ بیچارہ اپنے قد سے تھوڑی مار کھا گیا ہے، وہ پورا تھوڑا قد سے تھوڑی شکل سے بچونگڑا لگتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے عزت اس کی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عزت ہے۔ بہت سے ایسے بوڑھے بزرگ ہیں کہ جن کو ککھ نہیں پتہ، ایک چیز کا بھی نہیں پتہ۔ آپ کہیں جی وہ امام کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں، نہیں، رائٹ ہی نہیں بنتا ان کا حق ہی نہیں ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے یا امام کے پیچھے، ویسے تو حضور نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں، میں تشریح میں یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو شریعت کے مسائل سے آگاہ ہوں، جن کو پتہ ہو کہ بھئی شریعت کیا ہے، امامت کیا ہے، اگر امامت کا کوئی مسئلہ ہو جائے نماز میں تو وہ پیچھے سے لقمہ دے سکیں، اس کو سنبھال سکیں۔ تو ہمارے یہاں دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی کے چہرے تو دیکھ کر عزت نہیں کرتے، ہم عزت اس لیے کرتے ہیں۔ حضرت دیکھیں اب کیا بات یاد آ گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھمگڑا لگا ہوا، اور کوئی انتہائی اہم ترین بات چل رہی،
تو 3 حضرات تشریف لائے اور وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس میں جو 3-4 افراد بیٹھے تھے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں, ادھر جا کے بیٹھیں, آگے ہو جائیں. اور ان تینوں افراد کو ایسے اشارہ کیا کہ آپ ادھر گھوم کے آئیں, یہاں بیٹھیں. تو اب وہ 3 دن کو پیچھے کیا تو وہ تھوڑا سا دل میں ملول ہو گئے کہ یار سرکار نے ہمیں پیچھے کر دیا, پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی. حضور نے فرمایا کوئی غلطی نہیں ہوئی بیٹے, یہ تینوں جو ہیں بدری ہیں, انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے, ان کا استحقاق ہے کہ یہ تم سے آگے آگے بیٹھیں گے. یہ دین کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے نا وہ استحقاق ہے ان کا. تو آگے آگے بیٹھنے کا, پہلی صف میں بیٹھنے کا جو استحقاق ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے, تقوی کی بنیاد پر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس بوڑھی خاتون کی باتیں سنتے رہے. اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھی تھی یا عمر رسیدہ تھی, بلکہ حضرت عمر نے دین کا مزاج بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اس خاتون کی آواز سن رہا ہے تو عمر کیا ہے, صبح سے لے کے شام تک بھی یہ بولتی رہتی تو میں اس کے آگے سر جھکا کے کھڑا رہتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ ہے, یہ مجادلہ مدنی آیت ہے, اور مدینے کی جو آیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اسلامی معاشرے کے رہنے والوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے. تو چنانچہ تہذیب یہ سکھائی جا رہی ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو تو بکھرے ہوئے مت بیٹھا کرو, مل جل کے بیٹھا کرو. اور کوئی اگر آ جائے, کوئی بھی آ جائے تو ذرا سا ایسے کھسک جایا کرو. اخلاقی طور پر اس کا دل میں تمہاری عزت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, ایمان والو مجلس کے اندر تفسح کرو, اپنی مجلسوں کے اندر. فافسحوا یفسح اللہ لکم, تو فافسحوا کا مطلب کیا ہے؟ فافسحوا کا مطلب یہ اتنا سا کھسک جانا, ارے آئیے 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 یہاں آئیے, تشریف رکھیے, بس اتنا سا کرنا ہے. آپ اتنا سا یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفسح اللہ لکم, تم اتنا سا کرو گے پروردگار تمہارے لیے کشادگیاں کھول دے گا, کشادگیاں کھول دے گا, دروازے کھول دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب تم مجلس ختم ہو جائے تو مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ, بلا وجہ بیٹھ کے جو نا اپنا وقت برباد نہیں کرو اور دوسرے آدمی کا بھی وقت برباد نہیں کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, عقیدے کے خلاف اور بد عقیدگی پھیلاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, دین کی گستاخی کرتے ہیں, بد عقیدگی پھیلاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں, اولئک فی الاذلین, وہ سب سے بڑے ذلیل ہے, ذلیل. اولئک فی الاذلین, یہی سب سے بڑے ذلیل ہیں کہ جو دین اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, حضور کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں, رسول پاک کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے نائب رسول امام کی گستاخی کرتے ہیں. ان سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کا دنیاوی انانیت کا مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کے سولو کر لیں, اور اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امام کا عقیدہ درست نہیں ہے, میرا عقیدہ الگ ہے, اس کا عقیدہ الگ ہے, تو آپ چھوڑ دیں نماز پڑھنا. اور اگر دنیاوی اعتبار سے انانیت کا مسئلہ ہے, اپنی ایگو کا مسئلہ ہے کہ آپ امام کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, میں زیادہ سمجھدار ہوں, تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لیں. ورنہ
موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے کی صلاحیت سلب کر لی جائے گی، کیونکہ ہمارے فقہاء نے، رات کو بھی آپ کو پتہ ہے میں نے بیان میں یہ مسئلہ بتایا تھا کہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ من کادا کفرن فی العلماء، کہ جتنے علماء کے ساتھ کفر کیا تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو علماء کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان تمام چیمپئنوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، موت اور زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ مرنے کے بعد آپ نے بھی اپنے ارد گرد میں سینکڑوں لوگوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، مرنے کے بعد چیپٹر کلوز ہے، لہذا ابھی بھی وقت ہے، سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں آ جائے تو ملک الموت جب گردن مڑوڑے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر ایسی سمجھ میں آئے گی کہ اس کے بعد قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ربنا اخرجنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دے، کرتن ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیری تسبیح کریں گے، تیرے دین پہ عمل کریں گے اور محسن بن کے دکھائیں گے، نیک بن کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت مالک فرمائیں گے کہ اب وقت ختم ہو گیا، تمہیں اتنی طویل زندگی دی، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو اب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے کفریہ عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ممتحنہ کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، عدوی و عدوکم۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر میں دوستیاں نہیں پالتے، محلے میں دوستیاں نہیں پالتے، مسجد میں دوستیاں نہیں پالتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا ہمارا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ دوستیاں کتنے پالی جا رہی ہیں فیس بک کے اوپر، جو ان نون ہے، لڑکی بن کے کوئی ہمیں ریکویسٹ بھیج دے تو پہلی فرصت میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کوئی لڑکی بن کے آواز بنا کر کے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسیج کر دے تو 24 گھنٹے ہم اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ قوم اسی کے اندر ختم ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن، دین کا دشمن، ہمارے عقیدے کا دشمن، ہمارے نظریے کا دشمن، وہ ہمیں اسی طریقے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو اچک کے لے جاتا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا، ایمان والوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے نظریے کی حفاظت کرو۔ آج آپ دیکھ لیں یہودی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ دین حق پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے۔ اور ابھی اسی اپریل میں 22 اپریل سے 30 اپریل تک کوئی بہت بڑی کہانی ہونے والی ہے، انٹرنیٹ پر تو بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ 22 سے 30 اپریل کے اندر کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے، اس انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے اور اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے باقاعدہ لال گائے منگوا لی ہے، جس لال گائے کا ذکر ان کی کتابوں میں، اور اب اس لال گائے کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق جس طریقے سے وہ کریں گے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، کم از کم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ذرا ہوش و حواس میں رہیں، ورنہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس سورہ ممتحنہ سے پہلے اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل میٹنگ کری، اس میں کچھ خاص باتیں تھیں۔ وہ خاص باتیں ایک صحابی رسول حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ باتیں ایک کاغذ میں لکھ کر مکہ سے آنے والی ایک خاتون کے حوالے کر دیں۔ یہ بات وہ خاتون جب لے کر روانہ ہوئیں، وہ عورت جب لے کے روانہ ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے عاشق صادق حاطب ابن ابی بلتع سے غلطی ہو گئی ہے، وہ جو سیکرٹ باتیں تھیں نا وہ انہوں نے لکھ کے دے دی ہیں،
ایک عورت کو، اور وہ جا رہی ہے مکہ، فٹافٹ کسی کو بھیجیں اس کو روکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ مختصر لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ جب وہاں پہنچے اس عورت کو پکڑ لیا۔ عورت نے، ظاہر ہے عورت کے آپ کو پتہ ہے دام تصویر بہت ہوتے ہیں، جتنے سر میں بال ہوتے ہیں اتنے پھنسانے کے جال ہوتے ہیں۔ تو عورت نے اپنے اداؤں سے، میرے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اپنے تلوار نکالی کہ میرے آقا جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تلوار لے کے رکھی کہ دیتی ہے، وہ خط دے رہی ہے مجھے یا نہیں دے رہی، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تلاشی لی تو اس کے جوڑے میں سے وہ خط نکلا۔ بہرحال حضور کی بارگاہ میں واپس آئے، حاتب ابن ابی بلتہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میرے رشتہ دار کچھ مکہ میں رہتے ہیں، میں بس ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا صدقت، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں۔ کیا کہہ رہے ہو گردن اڑا دوں؟ بدری ہے، ایک ہی ٹائٹل کافی ہے بھائی، بدری ہے۔ اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے پروردگار نے ان کی پوری زندگی کی ساری کی ساری خطائیں ہمیشہ کے لیے ختم، جو بھی غلطی ہوگی معاف ہے، سب معاف ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کے لیے اس کے اندر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ انٹر ریلیشن اور انٹرنیشنل ہماری جو سیاست ہے اس کے بھی احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، لیکن رسالت کی گواہی دینے کے باوجود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کون ہے وہ؟ منافقون۔ پوری ایک صورت بیان کر دی۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آئیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اور مولانا آزاد نے کیا کہا تھا؟ یہ منافق جھوٹے ہیں یارو، انہیں تڑا تڑ جوتے مارو، ان کا ایک ہی علاج ہے۔ اب نفاق اور منافقت کا جو ایک نقطہ ہے نا، نقطہ وہ اس سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کو یاد کر لیں، اور جو میں ڈیفینیشن اور اس کی تشریح اور تفسیر بتا رہا ہوں نا، اس کو بھی یاد کر لیں۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، تو غزوے سے واپس آتے ہوئے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ اپنے ساتھیوں سے کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہے۔ کس میں؟ کوڈ ورڈ میں کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینہ شریف لوٹ کے جائیں گے نا تو دیکھنا عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو یہ بات جب اس نے کہی تو ظاہر سی بات ہے کہ عزت والا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ذلیل کہہ رہا ہے وہ۔ تو ایک صحابی نے یہ بات سنی تو تلوار نکال لی۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو یار یہ بچے جذباتی ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، جذبات جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جذبات صرف چارپائی پہ تھوڑی نکالے جاتے ہیں بھائی، حضور کی شان پہ بھی نکالے جاتے ہیں۔ اصل جذبات دکھانے کی جگہ یہی ہے کہ آپ کے نبی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو نا تو پھر آپ آپس سے باہر ہو جائیں، پھر آپ کسی کے سنبھالنے سے سنبھلنے میں نہ آئیں، اور اگر آپ پھر مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان کا، عقیدے کا کسی سے جا کے علاج کروا لیں۔ تحقیق بات یہ ہے کہ اگر مصلحت کا شکار ہے تو پھر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ آپ بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں،
صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو صحابی تھے نا بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ سرکار کی شان تو الگ ہی ہے نا، عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے بات کی ہے، تو حضور نے گوش مالی فرمائی نا، کان ایسے مروڑا اور کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے کچھ اور سنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی اصحاب کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ صحابی رسول جو نا رونے لگے، تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، تو حضور نے تو کان مروڑ دیا تھا نا، پیچھے ہو گئے۔ جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی کچھ ڈانٹ مانٹ دیا، تو وہ تھوڑا پیچھے ہو گئے، رونے لگے کہ یا اللہ میں نے تو صحیح بات کی ہے اور حضور ایسی بات کر رہے ہیں۔ بس یہ روئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ آیات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے لئن رجعنا، جب ہم مدینے لوٹ کے جائیں گے تو عزت والے جو ہے وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، آپ انہیں کہہ دیجئے، حضور کو فرمایا انہیں جواب دیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت جو ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ تو عزت کل بھی رسول اللہ کی تھی، اور رسول کی عزت اور حرمت کی پاسداری کرنے والے اہل ایمان کی عزت تھی۔ جو ناموس رسالت کی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ زندہ باد۔ آج ہم اپنے مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، مال 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 بڑا سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سب کے پاس پیسے موجود ہیں، اپنے باری آئے نا اپنے پہ خرچ کرنے کی، تو پھر آپ دیکھیں کیسے تجوری کے منہ کھل جاتے ہیں۔ گھر میں خرچ کرنا ہو، بیوی کے نخرے پورے کرنے ہو، بچوں کے نخرے پورے کرنے ہو، دھڑا دھڑ پیسہ خرچ ہو رہا۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند مانگ لے تو اس کے سامنے جو نا بالکل ایسے بن جائیں گے جیسے ہمارے پاس شلوار میں ڈالنے کے لیے ناڑا بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم نے ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہے، ادار میں ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ایسے بالکل مفلس بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ جب موت ان کے نرخرے میں آ کے پھنسے گی نا تو اس وقت یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں تیری راہ میں صدقات کا ایک انبار لگا دوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ پھر میں تیرے صالحین بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب ہرگز مہلت نہیں ملے گی، یہ پوری زندگی تمہیں اتنی مہلت دی جب تو تم نے صدقہ کیا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر آپ اپنے ضروری اخراجات کرنے کے بعد دوسرے آدمی کی ضرورت کو بھی پورا کریں، کیونکہ اللہ بہرحال جانتا ہے کہ آپ کی صلاحیت ہے، آپ اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اخراجات پورے نہیں کیے تو قرآن کریم کی یہ آیت سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔